بچیوں کے انبیاء کے نام پہ رکھتے ہیں، رسولان اعظام کے نام پہ رکھتے ہیں، غوث و خواجہ کے نام پہ رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ رکھتے ہیں، اور اپنی بچیوں کے نام ازواج مطہرات کے نام پہ رکھتے ہیں، اہل بیت کی مقدس خواتین کے نام پہ رکھتے ہیں، مقدس وقت کی ولیہ کے نام پہ اپنی بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یعنی جو محبوب نظر ہوتا ہے اس کا نام اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے تاکہ اس صالح بندہ خدا کے اثرات اس موسوم یعنی جس کا نام رکھا جاتا ہے اس کے اندر مرتب ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے شہزادگان حضرت حسنین کریمین جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں ان کا نام حسن اور حسین رکھا، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دوسری زوجہ مکرمہ غالباً ان کا نام حضرت حبیبہ بن ربیعہ ہے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے علی شیر خدا ان کا نام حضرت ابو بکر بن علی رکھا کرتے ہیں، اس بچے کا نام ابو بکر بن علی رکھا جا رہا ہے۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت علی کی جو دوسری زوجہ مکرمہ ہے ان کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس دوسرے بچے کا نام حضرت علی حضرت عمر کے نام پہ عمر بن علی رکھا کرتے ہیں۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نام خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین کے نام پر حضرت عثمان بن علی رکھا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اتنا ہی نہیں، یہ تینوں حضرت علی کے شہزادے امام حسین کے بھائی ہوئے، کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ کربلا جاتے ہیں، کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر یہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تینوں شہزادے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ ازواج گرامی سے تھے، یہ سب کے سب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ تینوں شہزادے امام حسین کے نام پر کربلا کے میدان میں قربان ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، لیکن یہ ذاکرین، یہ مقررین ان ناموں کو خاص طور سے چھپاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بتا دیں گے کہ علی نے اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا تھا تو ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی تجارتوں کے دروازے مقفل کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی بازاریں ہی چلتی ہیں نفرتوں کے نام پر، ان کی دکانیں ہی جگمگا رہی ہیں عداوت اور دشمنی کے نام پر۔ نوجوانوں کو اور نئی نسل کو حقیقت بتانے سے کتراتے ہیں، اگر حقیقت سامنے آ گئی تو ان کا نقصان ہو جائے گا، ان کا خسارہ ہو جائے گا، جبکہ یہ مستند روایات ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا، اور وہ بچے، وہ ابو بکر بن علی، وہ عثمان بن علی، وہ عمر بن علی کربلا کے میدان میں شہید بھی ہوتے ہیں۔ تمام کتب تواریخ میں، کتب سیر میں شہدائے کربلا کی فہرست میں ان تین شہزادگان علی کا بھی نام آتا ہے جو حضرت حسین بن علی علیہ السلام کے نام پر ان کی ذات پہ قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، امام حسن مجتبی نے، یعنی حضرت علی کے شہزادے امام حسین کے بڑے بھائی، انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ یہ اس دور کا کلچر تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے نام اپنے، مثلا ایک نام باپ کا ہے وہی نام پوتے کا بھی ہے، وہی نام پڑ پوتے کا بھی ہے، ایک نام باپ کا ہے وہی نام اس کے سگے بھائی کا بھی ہے، وہی نام اس کے چچا کا بھی ہے۔ یہ اس دور کے عربوں کا کلچر ہوا کرتا تھا، وہ ایک دوسرے کا نام اپنے والد کے طور پر اس کی شناخت کرتے تھے اور ایک دوسرے کا نام اس طور سے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ ایک کا نام ابو بکر بن حسن ہے، ایک کا نام عمر بن حسن ہے، ایک کا نام عثمان بن حسن ہے۔ یہ تینوں شہزادے ہیں امام حسن مجتبی کے، جو کہ بیٹے ہیں حضرت امام علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام زین العابدین عابد بیمار جو کربلا سے واپس تنہا تشریف لائے تھے،
ان کی بھی کئی اولادیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی اولادوں میں ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شہزادی تھی، اس کا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عائشہ بنت زین العابدین رکھا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو واقعات، یہ روایات کوئی ضعیف روایت نہیں کہہ سکتا، کوئی خبر واحد نہیں کہہ سکتا، یہ روایتیں خبر واحد نہیں ہیں، ضعیف روایتیں نہیں ہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، اور تمام مستند کتابوں میں، بالخصوص اہل تشیع کے جو معتبر اور مستند ذخائر ہیں، مصادر ہیں، مراجع ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ ذرا بتاؤ، جب ہمارے اور تمہارے جیسا انسان دور کی دشمنی ہو جائے تو ہم نام رکھنا تو دور کی بات ہے، کوسوں میل اس سے دور بھاگا کرتے ہیں، نہ رشتہ داریوں میں اسے بلایا جاتا ہے، نہ شادیوں میں بلایا جاتا ہے، نہ خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، نہ غمی میں دعوت دی جاتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، جو ہم سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، جو ساری کائنات میں اچھا جن کا گھرانہ ہے، جن کے نانا سب سے اچھے ہیں، جن کے بابا سب سے اچھے ہیں، جن کی اماں سب سے اچھی ہیں، بتاؤ تو صحیح، جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہو، جنہوں نے ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھا ہو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق ایسا ہوا ہے تو وہی لوگ اپنے دشمنوں کے نام اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ ایک طرف دشمنی کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پتہ یہ چلا، بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمنوں کی دشمنی والی باتیں، عداوت والی باتیں، ہر طرح سے لڑنے جھگڑنے والی جو روایات بیان کی جاتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ من گھڑت روایتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، جنہیں آج محرم کی مجالس میں بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا ہی نہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنڈے کی نیاز ہم اور آپ دلاتے ہیں، امام جعفر صادق کا قول بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ولدنی مرتین ابو بکر، ولدنی ابو بکر مرتین، او کما قال، کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں، وہ والدہ ماجدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرف سے حضرت امام جعفر صادق کہ 2 رشتے ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ آپ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا، یعنی ان کا جو سلسلہ نسب ہے، ان کی ماں کی طرف سے وہ ابو بکر تک دو طریقے سے جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر نے تو مجھے دوہرا پیدا کیا ہے، ابو بکر نے تو مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی بتاتی ہے کہ اہل بیت کے درمیان اور خلفائے راشدین کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان بڑے گہرے روابط ہوا کرتے تھے، بڑی اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ نہ یہ ظلم و ستم کی باتیں، یہ بربریت کی باتیں، یہ تشدد کی باتیں، یہ عداوت اور نفرت کی باتیں، یہ محض ایسی کہانیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود کے قلم سے، خود کی روشنائی سے لکھی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو نام رکھنے کی باتیں ہو گئیں، اور اگر تفصیل میں جایا جائے تو یہ نام رکھنے کا سلسلہ محض امام حسنین کریمین تک ہی محدود نہیں ہے، امام زین العابدین تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ امام علی رضا کی بارگاہ میں آئیے، امام موسیٰ رضا کی بارگاہ میں آئیے، ان حضرات نے بھی اپنے بچوں کا نام، اپنی بچیوں کے نام ام المومنین کے نام پہ رکھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پہ رکھا، خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔
تفصیل میں جا کر ہر ایک کا نام گناؤں تو بات وہی بار بار لوٹ کر کے آئے گی۔ تکرار سے بچنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان حضرات نے بھی، ان اماموں نے بھی اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ وجہ یہی رہی ہوگی کہ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ یاد رکھو ہم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا خون کا رشتہ ہے، ان کا صحابیت کا رشتہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ خود اندازہ لگائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود خلفائے راشدین سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ شیعان علی کا دم بھرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن سچائی کو چھپاتے ہیں، حقیقت سے آگاہی عطا نہیں کرتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوتی ہے، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ جب نکاح ہو رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا نکاح فرمایا تو ان کے نکاح کے گواہ کے طور پر ابو بکر کو بلایا جاتا ہے، عمر فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے، عثمان ذو النورین کو بلایا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ جو علی کا دشمن ہو معاذ اللہ رب العالمین، اس مسلک اور فرقے کے مطابق جنہوں نے حضرت علی پہ ظلم کیا ہو، جنہوں نے حضرت سیدہ پہ ظلم کیا ہو، کیا انہی کی شادی کے موقع پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا؟ اور خود یہ بلانے والا گواہی کے طور پہ شرکت کے لیے مطالبہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی شیر خدا کا اور حضرت فاطمہ زہرا کا بابا ہے، سید الانبیاء ہیں۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ان تینوں حضرات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا کہ ابو بکر و عمر عثمان کو بلا لاؤ، علی کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ تو گویا کہ نکاح کے وقت جو گواہان لگتے ہیں، گواہی کے طور پر خلفائے راشدین کو جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی اور فاطمہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس نکاح کی محفل میں گواہ کے طور پر میں نے خلفائے راشدین کو تیار کر رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی تمہیں مہر بھی ادا کرنا ہے، تمہیں فاطمہ تمہارے گھر بیاہ کر کے جا رہی ہے، جہیز کا سامان ہے، گھر گرستی کے سامان ہیں، اس کو تیار کرو، اپنی زرہ بیچ دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک بڑی شاندار زرہ تھی جو آپ جنگ میں اسے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ شیعہ کتبوں کے حوالے سے، شیعہ حضرات کی جو معتبر مستند کتابیں ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں تو ان کے مطابق وہ زرہ اس کی قیمت صرف 30 درہم ہوا کرتی تھی، مگر حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت پہ قربان جائیے، حضرت عثمان ذو النورین کی اہل بیت کے ساتھ محبت پہ قربان جائیے، پتہ چلا مارکیٹ میں بازار میں اس زرہ کی قیمت صرف 30 درہم ہے، مگر حضرت عثمان ذو النورین نے اندازہ لگا لیا، محسوس کر لیا کہ 30 درہم میں نہ ہی تو فاطمہ زہرا کا مہر ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کے گھر کا جہیز تیار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کی اس زرہ کو 30 درہم میں نہیں، 100 درہم میں نہیں، 200-300 درہم میں نہیں، بلکہ پورے 500 درہم میں خرید کر کے حضرت علی کو 500 درہم عطا فرمائے۔ اور جب حضرت علی واپس جانے لگے تو آواز دیتے ہیں، اے داماد پیغمبر، اے علی شیر خدا واپس آؤ اور یہ اپنی زرہ بھی میری جانب سے واپس لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ میں نے یہ تمہیں اپنی جانب سے بطور تحفہ دے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگاؤ اس روایت سے، اس واقعے سے کہ حضرت ذو النورین عثمان غنی کا حضرت مولا کائنات کا آپس میں کیسا گہرا رشتہ رہا کرتا ہوگا، کتنا مضبوط رشتہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے ان کی زرہ کو خرید بھی لیا اور بڑے مہنگے داموں میں خریدا، اور پھر ان پر شفقت بھی فرمائی، ان سے محبت کا رشتہ بھی کیا کہ جب جانے لگے تو تحفے کے طور پر وہی خریدی ہوئی زرہ واپس بھی لوٹا دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح، جس کے درمیان دشمنی ہو، جس نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہو، کیا وہ آپس میں ایسا بھی رشتہ رکھا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ایسے بھی پیش آیا کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھیں تو آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
خاص طور سے بڑی من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں اہل بیت کے لیے، ان کے نام کو ظالم کے طور پہ معاذ اللہ رب العالمین استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو روایتیں بتاؤں جو اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، جو اہل تشیع کے ہاں بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، بڑا ڈھیر سارا مال غنیمت آیا، سارے مجاہدین صف بصف کھڑے ہیں، مدینہ منورہ میں خلیفہ ثانی عمر فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو مال غنیمت دیا گیا، وہ ایک کنارے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حضرات کی طرح انہیں ایک حصہ نہیں دیا، بلکہ جب امام حسین کی باری آتی ہے تو فاروق اعظم انہیں دوہرا حصہ دیا کرتے ہیں، انہیں ڈبل حصہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس ڈبل حصہ دینے پر کوئی اور نہیں، فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر خود اعتراض کرتے ہیں، اے ابا جان یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ کہاں کا اصول ہے کہ جب مال غنیمت آیا ہے اس پہ سب کا برابر برابر حق ہوا کرتا ہے، مگر آپ کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں۔ مجھے آپ نے کم دیا ہے، مجھے آپ نے ایک حصہ دیا ہے، تمام حضرات کو ایک حصہ دیا ہے، جبکہ علی کے شہزادے حسین کو آپ نے ڈبل حصہ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر کا شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ اعتراض کرتے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم جلال میں آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، اے میرے شہزادے سنو، تم برابری کی بات کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کیا تمہارا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے؟ کیا تمہارا باپ حسین کے باپ کی طرح ہے؟ ارے جب تمہارے رشتہ دار، تمہاری یہ رشتہ داریاں حسین کے رشتہ داریوں کی طرح اور برابر نہیں ہو سکتی ہیں تو تم ان کے برابر حصہ کہاں سے پا سکتے ہو؟ تم ان کے جیسا حصہ برابر کہاں سے پا سکتے ہو؟ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا نانا، تمہارا سارا کنبہ قبیلہ حسین کے کنبہ قبیلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ان کو حصہ بھی تمہارے برابر نہیں دیا ہے، بلکہ سارے حصوں سے زیادہ دیا ہے، تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ حسین تمہاری طرح نہیں ہے، حسین کسی اور کی طرح نہیں ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے جس کا باپ سب سے اعلیٰ ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے جس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے جس کی ماں سب سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کا اہل بیت کے ساتھ کیسا مضبوط غلامی کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، اخوت کا رشتہ تھا، ہمدردی کا رشتہ تھا۔ اور اتنا ہی نہیں اور آگے بڑھیں، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے رفقا کے ساتھ، معاونین کے ساتھ، مددگار کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تشریف لے گئی تھی، جن کا بڑا مشہور نام آپ نے سنا ہے، حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہی شہر بانو ہیں جن کے شکم مبارک سے امام زین العابدین کی ولادت ہوتی ہے، اور انہی کے شکم مبارک سے جب امام زین العابدین پیدا ہوئے، پھر امام زین العابدین ہی سے یہ سلسلہ اہل بیت آگے بڑھا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جانتے ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کیسے آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم پر طعن و تشنیع کرنے والے کان کھول کر سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کے اوپر غور و فکر کریں کہ ان کا عقیدہ انہیں کہاں لے جانے والا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ملک ایران فتح کر لیا جاتا ہے، ایران سے مال غنیمت اور فتوحات کے ساتھ حضرت شہر بانو کو بھی مال غنیمت کے طور پر بطور کنیز وہاں سے مدینہ طیبہ لایا جاتا ہے۔ شہر بانو ہیں، پہلے نام ان کا شاہ جہاں تھا۔ شہر بانو تو نام بعد میں پڑا ہے، ان کا نام جب یہ ایران کی ملکہ تھیں، ایران کی شہزادی تھیں، ان کا نام شاہ جہاں تھا۔
ایران فتح کر لیا گیا، مال غنیمت کے ساتھ ہنستے شہربانو بھی آ رہی ہیں، اور جب مدینہ طیبہ میں عمر فاروق اعظم امیر المومنین کے سامنے سارا مال غنیمت رکھا گیا، کنیزائے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور تقسیم کیا جا رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شہربانو اپنا سر پیٹ رہی ہیں اور اپنے باپ کو تانا دے رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی آج اگر میں یہاں کنیز بنا کر کے لائی جا رہی ہوں، مجھے اگر مال غنیمت کے طور پر لایا گیا ہے، یہ میرے باپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ عزیزان مکرم، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کی بندی صبر کر، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو چونکہ شہزادی ہے، تو ملکہ وقت رہ چکی ہے، تیرے ساتھ عامیانہ برتاؤ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، تو شہزادی ہے، تیرے لیے بھی کوئی شہزادہ چنا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور جو خواتین آئی تھیں قیدی بنا کر کے ان کو صحابہ کے درمیان ان کی شادی فرما دی، مگر جب حضرت شہربانو کی باری آئی، امیر المومنین ہیں فاروق اعظم، اگر اہل بیت کے ساتھ، علی و فاطمہ کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ذرے کے کروڑوں درجے کے برابر بھی کسی طرح کا تعصب ہوتا، کسی طرح کی جلن ہوتی، کسی طرح کی نفرت اور عداوت ہوتی، جیسا کہ مسلک تشیع کے یہاں رائج ہے، تو حضرت شہربانو جو ملکہ ایران تھیں، ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھیں، ان کا نکاح اپنے شہزادوں کے ساتھ کر دیتے، اپنے بچوں کے ساتھ کر دیتے، عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیتے، مگر فاروق اعظم نے ایران کی شہزادی کا نکاح اپنے بچے کے ساتھ نہیں کیا۔ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ایران ہے، ظاہر ہے اس کی دلجوئی کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح یہ شہزادی ہے، اس کا جو شوہر بننے والا ہے وہ بھی کوئی شہزادہ ہونا چاہیے، اس کا جو شوہر بننے والا ہے وہ بھی کوئی شہزادہ ہونا چاہیے، وہ بھی تاجدار کائنات کا نواسہ ہونا چاہیے۔ لہذا فاروق اعظم نے اگر چاہتے تو شہربانو کا نکاح اپنے شہزادوں کے ساتھ کر دیتے، مگر وہ جانتے تھے میرے بچوں سے بڑھ کر اہل بیت کے بچے ہیں، میرے بچوں سے کہیں زیادہ حسن و حسین پیارے ہیں، میرے بچوں سے کہیں زیادہ حسن و حسین عزیز ہیں، میرے بچوں کے مقابلے میں حسن و حسین کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، ان کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہربانو کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو منتخب نہیں فرمایا کرتے ہیں، بلکہ حضرت حسین علیہ السلام کو منتخب فرمایا کرتے ہیں، اور حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کا نکاح حضرت شہربانو کے ساتھ فرمایا۔ تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شہربانو جیسی ملکہ ایران اگر امام حسین کی زوجہ بنتی ہیں، امام حسین کی شریک حیات بنتی ہیں، تو یہ فاروق اعظم کا عطیہ ہے، یہ فاروق اعظم کی دین ہے، یہ فاروق اعظم کی محبت ہے، یہ فاروق اعظم کے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کی موجودگی میں حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین ہیں، سلطان اسلام ہیں، انہیں اختیار حاصل ہے، چاہیں تو اچھی چیز اپنے پاس رکھ لیں، اچھی چیز اپنے بچوں کو دے دیں، مگر بچے بھی موجود ہیں، خود بھی مختار ہیں، مگر اچھی چیز اچھوں کو دی جا رہی ہے، اچھی چیز اچھوں کو دی جا رہی ہے، اچھی شہزادی اچھے گھرانے میں دی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ شہدائے کربلا، اہل بیت اور خلفائے راشدین آپس میں کتنے پیار و محبت سے رہا کرتے تھے، کتنی یگانگت کے ساتھ رہا کرتے تھے، کتنی میل ملاپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے سے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ تھا خلفائے راشدین کا، بالخصوص حضرت فاروق اعظم کا۔ آپ نے حضرت علی سے عرض کیا، اے داماد پیغمبر،
میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری آپ سے ایک درخواست ہے، امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اے میرے رسول کے صحابی، اے میرے رسول کے خلیفہ ثانی، بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا فرمائش ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دو، کیونکہ میں نے اپنے آقا مولا سے سنا ہے، نبی محترم سے سنا ہے، حبیب کبریا سے سنا ہے، کل حسب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، او کما قال، نبی محترم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا میدان ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت جمع ہوگی، سارے رشتے ناتے ذات برادریاں منقطع ہو جائیں گی، سارے نسب وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، مگر مجھ محمد عربی کا نسب وہاں بھی باقی رہے گا، میرا حسب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ اے علی، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں تمہاری شہزادی سے نکاح کر کے اپنے خون کو مبارک خون بنا لوں، اپنا خون بھی ویسا کر لوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ میرا رشتہ ہونے کی وجہ سے میں رسول اللہ کے خاندان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی اس گھرانے میں شامل ہو جاؤں گا کہ کل قیامت کے میدان میں ان کا رشتہ نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ بھی صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کے کتابوں میں بھی، معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ انہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ آج اگر کوئی جانتا نہیں ہے تو انہیں سنایا نہیں جاتا، اگر سنا دیا جائے گا تو ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کے من گھڑت واقعات کی قلعی کھل جائے گی، اس لیے اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہی کا ایک امام، ایک عالم شیعہ مذہب کا بیان کرتا ہے، اپنے مذہب فقہی کو بیان کرتے ہوئے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، شیعہ کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھر جا کر کے حضرت ام کلثوم کو اپنے گھر واپس لے آیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھیں تو ان کے وصال کے بعد ہی اپنے گھر لایا جا رہا ہے، اپنے گھر لایا جا رہا ہے، چونکہ شوہر کا وصال ہو چکا ہے۔ اب عدت گزارنے کے لیے شیعہ مذہب کے مطابق بیوی کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، عدت گزار سکتی ہے۔ احناف کے یہاں مسئلہ الگ ہے، تشیع کے یہاں مذہب الگ ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، تو انہوں نے اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو کوٹ کیا کہ حضرت عمر کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کو اپنے گھر واپس لے آیا کرتے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ محض اپنے بچوں کا نام ہی خلفائے راشدین کے نام پہ نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ اہل بیت اپنی بچیوں کی شادیاں بھی خلفائے راشدین کے ساتھ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور بات شادی کی آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، فاطمہ کے لاڈلے ہیں، ان کے نکاح میں حضرت عمر نے اپنی بچی دی۔ حضرت عمر کی شہزادی کا نام عائشہ تھا۔ حضرت عمر کے یہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام غالباً عائشہ یا حضرت ام کلثوم تھا۔ اس کا نکاح آپ نے حضرت امام حسن کے ساتھ کیا۔ امام حسن کا جب وصال ہو گیا تو انہی کے ساتھ پھر حضرت امام حسین نے بھی شادی فرمائی، تو ڈائریکٹ گویا کہ حسنین کریمین حضرت عمر کے داماد ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت عثمان کی شہزادی کے ساتھ بھی نکاح فرمایا، اور اس طرح سے آپ حضرت عثمان کے بھی آپ داماد ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر حضرت عثمان کے پوتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ہیں جو حضرت عثمان کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کی شہزادی کے ساتھ ان کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عثمان کے پوتے امام حسین کے داماد بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کیوں نہ چلے، یہ رشتہ داری کا سلسلہ آگے کیوں نہ بڑھے؟ خود پیغمبر خدا علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالو تو یہ خلفائے راشدین، یہ خلفائے اربعہ ہیں، دو کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سسر بنایا ہے، دو کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا داماد بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر میرے آقا کے سسر ہیں، حضرت عمر میرے آقا کے سسر ہیں، حضرت عثمان میرے آقا کے داماد ہیں، حضرت علی میرے آقا کے داماد ہیں۔ یہ تو رشتہ داریاں، یہ محبت کے اصول خود پیغمبر خدا نے جو ہے تیار کر رکھا تھا، اور اسی روش پر
اہل بیت بھی چلتے چلے آ رہے ہیں، خلفائے راشدین بھی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعات ہمیں ان کا نچوڑ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے درمیان کتنی محبتیں ہوا کرتی تھیں، کتنا خلوص تھا، کتنا پیار تھا۔ آخری بات عرض کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، پھر سے سنیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کسی اور کو نہیں، علی مرتضیٰ کو طلب فرمایا، اے علی، اے داماد پیغمبر، میرے وصال کا وقت قریب ہے، میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کام یہ ہے کہ اے داماد پیغمبر، میری آخری خواہش یہ ہے، جب میری موت واقع ہو جائے تو میری مرضی یہ ہے کہ میری میت کو انہی ہاتھوں سے غسل دیا جائے جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کو غسل دیا تھا۔ تمہارے ہاتھوں کو وہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب کے جسم مبارک کو تمہارے ہاتھوں نے غسل دیا تھا، آخری غسل دینے کا تمہیں انعام ملا ہوا ہے۔ میری خواہش یہ ہے انہی مقدس ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دیا جائے، میرا جنازہ تیار کیا جائے۔ پھر اے علی، میرے جنازے کو، میری میت کو، میرے لاشے کو اٹھانا، نماز جنازہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد میرا جنازہ میرے حبیب کے دربار میں پہنچا دینا، میرے حبیب کے دربار میں پیش کر دینا، اور میرے آقا کی بارگاہ میں التجا کرنا، علی اس انداز سے التجا کرنا، یا رسول اللہ آپ کا یار غار حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا صدیق اکبر حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا سب سے چہیدہ صحابی حاضر ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ صحابی، آپ کا یہ یار غار، آپ کا یہ صدیق جانثار آپ کے ساتھ دائمی نیند سونا چاہتا ہے۔ اگر میرا آقا اجازت دے دے تو میرے آقا کے جوار میں مجھے دفنا دینا، اگر نبی محترم کی بارگاہ سے اجازت نہ ملے تو مجھے بھی جنت البقیع میں عام مسلمانوں کی طرح کفن اور دفن کر دینا، عام صحابہ کے درمیان مجھے بھی آخری نیند سلا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیتے ہیں، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی آخری فرمائش بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ جب علی صدیق اکبر کے لیے فرمائش پیش کر رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے، گنبد خضرا کی مکی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے علی مرتضیٰ، اوصل الحبیب الی الحبیب، دیر کیوں کرتے ہو؟ حبیب کا انتظار ہے، حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو، حبیب کو حبیب کے پاس سلا دو۔ دروازے حجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں میرے آقا ہمیشہ کے لیے سلا لیا کرتے ہیں۔ ایک جانب ابو بکر ہیں، ایک جانب عمر ہیں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، ورنہ یہ کہہ دو کہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ نبی اس ہستی کا نام ہے جو مالک کل بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، ہر طرح سے اختیار رکھنے والا نبی ہے ہمارا نبی، جب اختیار رکھتا ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اسی نبی کے لاڈلوں کو، اسی نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو اگر عمر نے تماچے مارے ہوتے معاذ اللہ، اس نبی کی شہزادی کے گھر کو اگر عمر نے جلایا ہوتا معاذ اللہ، تو کیا ہمارا نبی اتنا مجبور ہے معاذ اللہ کہ اپنے بیٹی کے دشمن کو اپنے بغل میں سلا لے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کفر، نقل کفر نہ باشد۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے نا، ہم نے اس کو دہرایا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور تمہارے بھی بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، کوئی گھر نہیں جلایا گیا، کوئی تماچا نہیں مارا گیا۔ اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا رشتہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، ایسا مستحکم تھا، ایسا مضبوط تھا کہ اپنے بچوں کے نام پر ان کے نام رکھے جا رہے ہیں، اپنی بچے اور بچیوں کی شادیاں ان کے گھروں میں کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری رشتہ داریاں، یہ سارے محبت کے اصول بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے محبوب نظر ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے واقعات اور روایات تاریخ کے کتابوں میں، مستند کتابوں میں موجود رہے ہیں، اور اہل سنت کے یہاں بھی ہیں، اہل تشیع کے یہاں بھی ہیں، جو ہمیشہ اس بات کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے
کہ اہل بیت اور صحابہ اور خلفاء راشدین کے درمیان کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہ تھی۔ یہ جو آج تقاریر میں اور ذکر و اذکار میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں،